ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء، نبی پاک شہداء کی قبر پر آتے تھے۔ کب آتے تھے؟ عند راس الحول، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سال کے شروع میں۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ حدیث میں تو اتنا ہے کہ سال کے شروع میں میرے آقا شہداء کی قبروں پر تشریف لایا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی شہداء کی مزارات پر، قبروں پر تشریف لاتے تھے۔ پتہ چلا قبروں پر جانا نبی کی سنت ہے، ہاں، اور وہ بھی سال کے۔ لوگ کہتے ہیں سال بھر تم کیوں نہیں جاتے؟ یہ آپ کو ایک میں جواب دے رہا ہوں۔ محرم آتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں جی محرم میں خاص طور پر کیوں جاتے ہو؟ تو دوسرے مہینوں میں قبروں پر جایا کرو۔ جس کو بات سمجھ آ جائے تو وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اب حدیث میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبور الشہداء عند راس الحول، سال کے شروع میں۔ سال اسلامی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پھر اعتراض کس بات کا جب حدیث میں آ گیا ہے، ڈیٹ بھی فکس نہیں ہے، سال کے شروع میں گئے ہیں تو سمجھ لو محرم کا پہلا مہینہ ہے سال کا۔ اگر چلے جاتے ہیں لوگ اور اہتمام سے جاتے ہیں، نبی کی سنت سمجھ کر جاتے ہیں، سال کا آغاز و ابتدا ہو رہی ہے، تو پھر اعتراض کرنے والے کو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ جی کیوں گئے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے نا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کیا کہتے تھے؟ فَيَقُولُ السلام علیکم، فرماتے تھے السلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا نا، نعم عقبی الدار، آخری گھر کتنا اچھا ہے، بہت اچھا ہے یہ تمہارے صبر کی وجہ سے۔ لوگوں، جو لوگ صبر کر کے چلے جاتے ہیں نا، صبر کس میں کرنا چاہیے؟ دولت کمانے میں؟ رب کی رضا پر صبر کرنا چاہیے، رب کی بندگی پر صبر کرنا چاہیے۔ جب نماز پڑھتے ہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور وضو پر سردی گرمی کا بھی اثر ہوتا ہے، مسجد میں آنے کا جو سفر ہے، اور اس سلسلے میں بھی مصروفیات زندگی دامن پکڑے ہوئے ہوتی ہیں، وہ دامن چھڑا کے بھی رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ یار دوست رشتہ دار اور کئی دنیاوی مسائل الجھے ہوئے ہوتے ہیں، انسان اس میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ان ٹائم وہ حاضر ہوتا ہے، اور یہ اس کا صبر ہے، یہ حوصلہ ہے، یہ بردباری ہے، یہ تحمل ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا فَبِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، جو تم لوگوں نے صبر کیا نا، یہ کتنا اچھا گھر ہے۔ پتہ چلا میرے آقا مومنوں کی قبر پر جاتے تھے، وہ قبر جنت کا باغ ہوتی، فرماتے یہ کتنا اچھا گھر ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا قبر میں اندھیرا ہے، وہاں پہ تاریکی ہے، تنہائی ہے۔ نہیں، مومن کی قبر نہ تنہائی کا شکار ہوتی ہے نہ اندھیرا ہوتا ہے، وہ تو روشن ہوتی ہے۔ مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی تم قبروں پر کیوں جاتے ہو؟ ہم جاتے ہیں مومنوں کی قبروں پر، مسلمان کی قبر پر۔ مسلمان کی قبر، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، اور وہاں جا کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے اپنے نبی کی سنت کو ادا کیا ہے۔ ہاں، اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ لوگوں قبروں کی زیارت کرو، یہ تمہیں آخرت یاد کراتی ہے۔ آخرت ہمیں یاد ہوتی ہے، دنیا سے ہم کنارہ کش ہوتے ہیں، تکلیف دوسروں کو شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں گئے ہیں۔ میں آپ سے ایک علمی بات کرتا ہوں، عقلی بھی ہے علمی بھی ہے۔ مزارات پر جانا ایک تو نبی کی سنت ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبی تک سارے معظم، محترم، مقرب
عند اللہ، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا ان تمام انبیاء رسول کے امام میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں، جو دنیا جہان میں اللہ کے بعد جس ہستی کی عظمت اور شان و رتبہ ہے، وہ بھی اگر مزار پہ جاتے ہیں، شہداء کی قبروں پہ جاتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، کمال نہیں ہے اس عظمت کے باوجود بھی وہ قبروں پہ جائیں تو ہم اس کی سنت اپنائیں؟ ہم تو ویسے گناہگار ہیں نا، لیکن آقا و مولا اللہ کے محبوب ہو کر اپنے سے جو کم تر ہیں، شہداء نبی کے مقام تو نہیں پہنچ سکتے، صحابی مقام کو نہیں پہنچ سکتے، نبی بھی اس نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی میرے آقا تشریف لے گئے، پھر بھی میرے آقا تشریف لے گئے۔ تو پتہ چلا جب اللہ کے محبوب ترین بندے مزارات پہ جاتے تھے، ہمارے لیے سنت بنا گئے ہیں تاکہ کل آنے والا کوئی منافق یہ نہ کہے کہ مومن کی قبر پہ جانا یہ بدعت اور ناجائز ہے، بلکہ میری سنت سمجھ کر جو ہے میرے غلام جاتے رہے اور اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ قائم رکھے۔ ہم تو وہاں پہ دعا کے لیے جاتے ہیں، ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن معترض کہتے ہیں کہ نہیں جی